أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا لطف و کرم احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کا صدقہ ہے اور سیدی شیخ الاسلام کی نظر توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم شیخ الاسلام مدد اللہ العالی کی ایک معرکۃ الآراء کتاب فلسفہ حج کے ریویو کے ایک سیشن میں حاضر ہیں. منہاج القرآن وملی UK کے آن لائن ویب سیریز دی ٹریجر آف نالج کے آج کے اس سلسلے میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. اور آج ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فلسفہ حج پر ہم بات کریں گے، اس کا ریویو کریں گے. یہ شیخ الاسلام کی ایک انتہائی خوبصورت، محبت سے بھری ہوئی اور حج کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہوئی ایک بہت خوبصورت جامع کتاب ہے جس کے 10 ابواب ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے ریویو کی طرف آئیں، معزز سامعین و ناظرین، عرف عام میں تو حج خانہ کعبہ کے طواف، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے اور سرزمین مکہ کی بعض دوسری جگہوں، بعض دوسرے مقامات پر حاضری دینے سے عبارت ہے. مگر اس کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ سراسر محبت کی ایک داستان ہے جسے مسلمان فریضہ سمجھ کر ہر سال مخصوص ایام میں انتہائی عقیدت و احترام سے دہراتے ہیں. یوں تو اسلام کے تمام رکن، تمام ارکان کی ادائیگی اور قبولیت کا دار و مدار محبت پر ہے، لیکن حج اس محبت کا نقطہ عروج ہے. نماز خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ پہلا رکن ہے جس کے تحت بندہ دن میں 5 مرتبہ دنیا و مافیہا سے کٹ کر صرف محبوب حقیقی کی یاد میں محو ذکر رہتا ہے. زکوٰۃ محبوب کی رضا کے لیے اپنا وہ مال جو خون پسینے کی کمائی سے کمایا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے، اسے محبوب کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا نام ہے. اسی طرح روزہ محبوب کے حکم پر کھانے پینے سے اور جائز جسمانی خواہشات سے پرہیز کرنے کا نام ہے. لیکن سفر حج سراسر محبت کا سفر ہے. اس کا ہر رکن رسوم محبت کی ادائیگی ہے. حج میں انسان محبوب کی رضا اور خوشنودی کے لیے فخر و تکبر
اور زیب و زینت کا لباس اتار کر صرف 2 چادریں پہن لیتا ہے، جائز نفسانی خواہشات سے بھی دستکش ہو کر صرف اللہ کی یاد میں اس کے محبوب بندوں کی سنت کے مطابق دیوانہ وار دوڑتا پھرتا ہے، کبھی پتھر چومتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کی دیواروں کے بوسے دیتا ہے، کبھی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی محبوب حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے، کبھی دعائیں کرتا ہے، کبھی آنسوؤں اور نیاز مندی کے سجدے کرتا ہے، کبھی آہو بکا کرتا ہے، کبھی گریہ و زاری سے رب کی رحمت کو پکارتا ہے۔ الغرض منا کی طرف روانگی، میدان عرفات اور مزدلفہ میں قیام، وہاں جانوروں کی قربانی، یہ سب کیا ہے؟ فقط نقوش پائے محبوب کی تلاش ہی تو ہے۔ الغرض حج میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے محبوب بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اہلیہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کتاب ھذا فلسفہ و احکام حج بھی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کے اس موضوع یعنی حج کے موضوع پر بیان کردہ محبت برے خطبات کا مرتب شدہ مجموعہ ہے۔ بیان چونکہ سراسر محبت کا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارے الفاظ کے دامن میں محبت کی چاشنی سمیٹنے کے لیے وسعت نہیں، کہ گویا محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ جیسا کہ ہم سن چکے ہیں کہ شیخ الاسلام کی اس کتاب کے 10 ابواب ہیں، تو آئیے ان کا ریویو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا باب، اس کو شیخ الاسلام نے مظہر محبت کا عنوان عطا کیا، اور اس عنوان کے تحت شیخ الاسلام نے حج کی خصوصی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج سراسر ایسی محبت ہے، سراسر ایسی عبادت ہے جو عشق و محبت الہیہ کی مظہر و آئینہ دار ہے، اور اسے عقل و دماغ کے کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العزت نے بندوں پر اپنا حق قرار دیا، اور سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ میں بیان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے حج کرنا لازم قرار دے دیا جو صاحب استطاعت ہیں اور مالی حیثیت و استطاعت کے ساتھ ساتھ بیت اللہ پہنچنے کی توفیق اور طاقت، جسمانی طاقت بھی رکھتے ہوں۔ ان کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا واجب اور لازم قرار دیا۔ اب شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی بیان فرماتے ہیں کہ حج، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسانی شخصیت کا سرسری تجزیہ آپ نے بیان فرمایا کہ خالق موجودات نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو مکمل اور جامع مخلوق بنایا۔ خلقت کے اعتبار سے اس کی شخصیت اور اس کی ہماگیر جامعیت کی بنا پر ہی اس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا۔ انسانی شخصیت کے اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیا جائے تو اس کے پیکرے خاکی میں محض عقل و خرد، فکر و خیال اور فہم و بصیرت ہی نہیں
بلکہ خالق کائنات نے اس کے اندر طرح طرح کی صلاحیت و استعداد کے جوہر اور لطیف جذبات محبت بھی عطا کر رکھے ہیں، جن کی بنا پر اسے عقل و خرد کے ساتھ ساتھ ایک دل بھی عطا کیا گیا ہے۔ گویا سوچنے کے مادے کے ساتھ اسے کسی کو چاہنے کا جذبہ بھی عطا ہوا۔ اب سوچنے اور چاہنے میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق جو شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ جہاں سوچ نفع و نقصان اور سود و زیاں کے تابع ہوتی ہے اور انسان کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے نتیجے پر نظر رکھتا ہے، اس کے نتیجے پر غور و فکر کرتا ہے کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں، فائدہ ہو تو کر لیتا ہے، نقصان ہو تو باز آ جاتا ہے۔ لیکن جب بات چاہت اور محبت کی ہو تو چاہت اور محبت ان تصورات و خیالات سے بے نیاز ہوتی ہے۔ انسان جب کسی کو چاہنے لگتا ہے اور وہ چاہت بھی خالق حقیقی کے ساتھ ہو تو پھر اس کی محبت مادی نفع و نقصان پر مبنی عقل و خرد کے تمام فیصلوں کو نظر انداز کر کے اسے اس کی بارگاہ میں بے اختیار کھنچا چلے جانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے اندر کا شوق محبت اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر آستانہ محبوب پر اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرتا ہوا کھنچا چلا جائے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی لذت آشنائی ہے کہ جو عقل و خرد کے تمام حدود سے انسان کو آگے ماورا کر دیتی ہے، اور بندہ مومن کا رب کی ذات سے والہانہ تعلق اسے دنیا و ماسوا سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ اس کی راتوں کی ساعتیں سجود و قیام، گریہ و زاری، آہ و بکا اور نالہ و فریاد سے عبارت ہوتی رہتی ہیں۔ وہ عجز و انکساری سے گڑ گڑا کر ندامت کے آنسوؤں سے تر جبیں کو خاک آلود کر دیتا ہے اور اپنے رب کو منانے کے لیے آنسوؤں کے موتی خاک میں رولتا رہتا ہے۔ عقل ان میں سے کسی شے کی اجازت نہیں دیتی۔ قانونی تقاضے اور رسم و رواج ان کیفیات جذب و مستی سے قطعاً نا آشنا و بیگانہ ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں عقل و خرد کی نہیں بلکہ عشق و محبت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حال میں مست شب خیزی کرنے والے اور رات کی تنہائیوں میں سجود و قیام میں مصروف کرنے والے بندوں کا تذکرہ پھر اپنے کلام پاک کی زینت بناتے ہیں، اور جذبہ عشق و مستی میں ڈوب کر صرف محبوب کی یاد میں گم رہنے والوں کو پھر اللہ رب العزت سورہ فرقان میں ایسے دیوانوں کا تذکرہ پھر یوں بیان فرماتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی رضا کے لیے اس کے حضور میں کبھی سجود اور کبھی قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور ان کے دل یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں بندگان حق صبح و شام اپنے رب کے شوق دید میں پیکرے اضطراب بنے اسے یاد کرتے رہتے ہیں، اور یہ تعلق عشق و محبت کی بنا پر اس قدر وہ اس کیفیت میں ڈوبے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی روپ میں اس کی آرزوئے دید میں بےتاب اور بے چین رہتے ہیں، اور صبر و قرار کا دامن جب ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اس کیفیت کو اقبال نے زبان شعر میں یوں بیان فرمایا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب بات محب کی کریں تو وہ اپنے ذوق محبت کی تسکین
اور تعلق بندگی کی تکمیل کے لیے محبوب کو دیکھنے کا آرزو مند رہتا ہے، اور اس کی جدائی میں محبوب کے گلی کوچوں اور اس کی ہر چیز سے جس کی نسبت محبوب سے ہو، ہر اس چیز کو دیکھ کر اسے تسکین ملتی ہے۔ پھر وہ گلی کوچے ہوں، وہ در و دیوار ہوں، وہ پہاڑیاں ہوں، وہ ریگزار ہوں، وہ ریت کے ذرے ہوں، وہ پتھر کے ٹکڑے ہوں، وہ پانی کے چشمے ہوں، یا وہ محبوب کے گھر پر لٹکا ہوا ایک غلاف کعبہ کی شکل میں کپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک پتھر جو محبوب کی نشانی بنا کر جنت سے اتارا گیا اور دیوار کعبہ میں جڑ دیا گیا، پھر اس پتھر کے بوسے کے لیے ہمہ وقت مضطرب رہنا، یہ سب جو مظاہر محبت ہے، محبوب کی محبت کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو چومنا، یہ سب جذبہ ذوق محبت کی تکمیل کے ذرائع ہیں۔ پھر شیخ الاسلام فرماتے ہیں، یہ تقاضۂ محبت ہے کہ محبوب کے ہجر میں عاشق زار کو اس سے منسوب کوئی چیز بھی نظر آ جائے تو وہ اپنی جان سوختہ اور قلب پریشاں کی تسکین کے لیے اس چیز کی طرف دیوانہ وار لپکتا ہے اور بدل و جان اسے چاہنے لگتا ہے۔ محبوب سے جنون کی اس حد تک ٹوٹ کر محبت کرنے اور سب سے کٹ کر اسی کا ہو کر رہ جانے کا ذکر تو رب کائنات نے خود اپنے کلام میں فرمایا، اور سورہ المزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جذبہ محبت کی اس شدت و بے خودی کی تسکین کا بھی کوئی سامان مہیا کیا گیا جس سے بندہ اپنے مولا سے ایسی وابستگی کا تعلق استوار کر سکے؟ عبادات میں دیکھیے تو نماز کو اگر دیکھیں جس میں بندہ اپنے رب کی یاد میں یکسوئی اور محویت کے عالم میں ڈوب کر آنسو بہاتا ہے، لیکن نماز میں رونا دھونا اور آہ و زاری جذبہ محبت الہی کی تسکین نہیں کرتا، بلکہ بندہ مومن کے سینے میں عشق و محبت کی آگ کو اور بڑھا دیتا ہے اور محبوب حقیقی کے ہجر سے پیدا ہونے والے اضطراب و بے یقینی میں دو چند اضافہ کر دیتا ہے۔ مزید شیخ الاسلام فرماتے ہیں، روزے سے محبوب کے حکم کی تعمیل تو ہو جاتی ہے لیکن اس جذبہ محبت کی تسکین نہیں ہو پاتی۔ اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی محبوب کے احکام کی تعمیل اور پیروی تک محدود ہے، اور اس سے عشق و محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ حکم ماننا اور بات ہے، اور محبوب کے پیکرے حسن و جمال کو دیکھ کر جینا اور اس کی تلاش میں جستجو مند رہنا اور آوارہ و سرگرداں پھرنا اور بات ہے۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کسی بھی نفلی اور فرض عبادات سے حکم الہی کی تکمیل تو ہو جاتی ہے، لیکن عشق و محبت کی وہ آگ جو بندہ مومن کے سینے میں محبوب کے ہجر و فراق کی وجہ سے بھڑکتی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ پھر بندہ سراپا سوال بن کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اسی نے سب جذبات عشق و مستی انسان کے اندر پیدا کیے ہیں اور وہی ان کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ تو جواب ملتا ہے، اگر اپنے عشق و محبت کے تقاضوں کی تکمیل چاہتے ہو تو میرے گھر میں حج کے لیے آ جاؤ، کہ سب عبادات میں صرف حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جو سر تپا جنون و رفتگی اور عشق و محبت کی آئینہ دار ہے، اور اس میں عقل و منطق اور قانون کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ اب حج کے مناسک کا ذکر فرماتے ہوئے شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ اس کے حج کے مناسک و ارکان سراسر شعائر اللہ، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم
اور محبوبان الہی کی یاد میں عشق و محبت کے والہانہ پن سے عبارت ہیں۔ اللہ کے گھر میں اب داخلے کا منظر کس خوبصورتی سے شیخ الاسلام نے بیان فرمایا کہ جب وہ بندہ کہ جس کا دل محبت اور عشق کے جذبات سے لبریز ہے اور جس کی آنکھیں محبوب کے کوچاؤ بازار کو دیکھنے کی مشتاق ہیں، جب وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہی آنکھیں برسات کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں اور آنسوؤں کی پہلی جھڑی ہی اس جذبہ و عشق و مستی کی تسکین محسوس ہوتی ہے سے جدائی کی آنچ نے اور سوا کر دیا تھا۔ خانہ خدا میں قدم رکھتے ہی بندہ دیوانہ وار پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت کے گرد دوڑنا اور چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس امن والے شہر میں یہ سمجھ کر قدم رکھتا ہے کہ میرے محبوب کا شہر ہے۔ حرم کعبہ میں پہنچ کر وہ ابھی سجدہ ریز نہیں ہوتا، رکوع قیام اور نماز میں داخل نہیں ہوتا، بس غلاف کعبہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے پیمانے اشکوں سے لبریز ہو جاتے ہیں اور پلکوں تلے برسات کا سا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی اسے پوچھے کہ یہ رکت اور گریہ وزاری کی کیفیت کیوں طاری ہو گئی تو اس کے پاس عقلی طور پر کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ وہ بے ساختگی سے بس یہی کہہ سکے گا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا گھر ہے، یہ میرے محبوب کا گھر ہے، جسے جاگتی آنکھوں دیکھنے کی آرزو ساری زندگی اس کے دل میں پرورش پاتی رہتی ہے اور اس کی زندگی کے یہ لمحات عمر بھر کی تمنا کا حاصل ہے، جن کے لیے اس نے ہزاروں میل کی مسافت طے کی اور طویل سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں جھیلی ہیں۔ مناسک حج جو کہ عشق و محبت کا آئینہ دار ہے، ان کا ذکر فرماتے ہوئے شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ حدود حرم میں داخل ہونے سے قبل اپنے قیمتی اور بڑے چاؤ سے سلوائے ہوئے لباس کو اتار پھینکتا ہے۔ وہ 2 سادہ انسری چادریں جو کفن سے مشابہ ہیں زیب تن کر لیتا ہے، ٹوپی دستار جسے عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے اتار کر پیکرے عجز و انکسار بن کر ننگے سر اور ننگے پاؤں محبوب کے گھر کے صحن میں آ جاتا ہے اور ایک طرح کی بے خودی سے دیوانہ وار دوڑنے لگتا ہے اور حرم کعبہ کے گرد 7 چکر مکمل کرتا ہے، جسے عرف عام میں طواف کہا جاتا ہے۔ وہ ایک گوشے میں ایک پتھر نصب دیکھتا ہے جس کی طرف وہ دیوانہ وار لپکتا ہے اور 1000 دھکم پیل کے باوجود بڑی محنت و جافشانی سے اس کے قریب پہنچتا ہے، بے اختیار اسے چومنے لگتا ہے۔ وہ اس کی عقلی دلیل نہیں کر پاتا، بس اسے اتنا پتا ہے کہ یہ حجر اسود ہے جسے سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دیے تھے اور اسی نسبت سے اسے بوسہ دینا وہ بہت بڑی سعادت خیال کرتا ہے۔ یہ سب کچھ سوائے جذبہ محبت کی تسکین کے اور کچھ نہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر وہ ایک مقام پر جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں رک جاتا ہے اور وہاں ارشاد خداوندی کی تکمیل میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے میرے بارگاہ میں پیش ہونے والے دیوانے، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کے اس مقام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر 2 پہاڑ صفا اور مروہ دیکھتا ہے جن کی طرف اس کے قدم بے اختیار اٹھ جاتے ہیں اور وہ دوڑ کر کبھی اس پہاڑ پر چڑھتا ہے کبھی دوسرے پہاڑ پر اور اس طرح ان کے درمیان 7 چکر مکمل کرتا ہے جسے سعی صفا و مروہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ یوں تو دنیا میں 1000 پہاڑ ہوں گے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں دنیا پہاڑوں سے بھری ہوئی ہے،
ہزاروں کروڑوں پہاڑ ہوں گے، لیکن ان 2 پہاڑوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ان 2 پہاڑوں کی نسبت اللہ کی پیاری بندی حضرت ہاجرہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جن کی بنا پر انہیں شعائر اللہ قرار دیا گیا۔ اللہ کا بندہ احرام باندھے ہوئے ننگے سر جب صفا و مروہ کی سعی کر لیتا ہے تو اس کی حجامت بڑی ہوئی ہے، بال کنگھی سے بے نیاز کھلے چھوڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ 7 چکر مکمل کر لیتا ہے تو وہ بال جن کو اپنی زیب و زینت سمجھ کر بڑا سنوار کر رکھتا تھا انہیں منڈوا ڈالتا ہے۔ پہلے ناخن بڑے ہوتے تھے جنہیں وہ کٹوانے سے اجتناب کر رہا تھا، آج وہ انہیں کٹوا لیتا ہے۔ کبھی مینا کی طرف بھاگتا ہے، خیمے گھاٹتا ہے اور میدان عرفات میں شام تک قیام کرتا ہے، اور پھر محبوب کا حکم آتا ہے، اس حکم کی بجا آوری میں پھر جت جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مسلمانوں پر نماز باقاعد وقت فرض ہے۔ اس حکم کی تکمیل میں ہمیشہ نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا عادی تھا، ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کو اب ملا کر پڑھتا ہے۔ ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان عرفات میں ظہر و عصر کو ملا کر پڑھا تھا۔ اب اس کی پیروی ہر خاص و عام کے لیے واجب قرار پائی۔ اس میں عقل و منطق کا کوئی دخل نہیں، نہ کوئی سفر درپیش ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی مجبوری ہے، بس حکم ہے کہ عصر اور ظہر کو ملا کر پڑھا جائے۔ پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے، وہ عمر بھر غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کا پابند رہا ہے، لیکن یہاں آ کر قانون شریعت کی وہ پابندی معطل ہو جاتی ہے۔ وہ نماز کا وقت دیکھتا ہے لیکن اس کی ادائیگی سے اس لیے گریزاں رہتا ہے کہ محبوب خدا نے اس وقت نماز ادا نہیں کی تھی۔ وہ اس نماز کو مزدلفہ میں جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر سفر سے تھکا ہوا انسان سوچتا ہے کہ رات گزارنے کے بعد کچھ سستاؤں اور آرام کر لوں، لیکن ندا آتی ہے کہ مزدلفہ کو چھوڑ کر خیمہ یہاں مینا میں گاڑ لے اور پتھر کے ستونوں کو شیطان سمجھ کر انہیں کنکریاں مار۔ عقل کہتی ہے کہ شیطان کہاں ہے؟ یہ تو پتھر ہے، انہیں کنکریاں کیوں ماری جائیں؟ لیکن عشق کہتا ہے کہ یہاں تیرا حکم نہیں چلتا، یہاں محبوب کے حکم کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ یہ میرا حکم ہے کہ ان پتھروں کو کنکریاں ماری جائیں۔ بس وہ محبت کے آگے سرے تسلیم خم کر کے 3 دن تک انہیں کنکریاں مارنے جاتا ہے۔ شیخ الاسلام اس داستان محبت کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس فعل کو اللہ کے ایک مقرب بندے کی نسبت ہے جس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اب اس کی یاد کو قیامت تک دہرانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اللہ کا وہ بندہ مینا پہنچ کر قربانی کرتا ہے اور قربانی کے بعد شہر مکہ لوٹ جاتا ہے۔ کبھی یہ صحراؤں میں پھرتا ہے، کبھی جنگلوں میں ڈیرے لگاتا ہے، کبھی شہروں میں آتا ہے۔ عجیب معاملات عشق ہیں۔ شاعر اللہ کی بغیر سوچے سمجھے تعظیم اور دیوانہ وار طواف اور بھاگ دوڑ، یہ سب باتیں پاس سے ادب اور تقاضائے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی کوئی عقلی دلیل ممکن نہیں، بس محبوبان الہی یادیں ہیں جنہیں جاری و ساری رکھنے کا اہتمام عبادت کا درجہ اختیار کر گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، حج کے تمام اراکین اور مناسک کی ادائیگی کا تعلق عقل اور خرد سے نہیں بلکہ عشق و محبت سے ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ زیر نظر کتاب میں
شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 امتحانات جو ان کے عشق میں ان کو دینے پڑے ان کا ذکر فرمایا ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلہ عشق کے سپہ سالار بھی ہیں اور جد الانبیاء بھی ہیں، اور ان کے آزمائش کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں. خاص طور پر نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں بے خطر کود جانے کا قصہ تفصیل سے بیان ہے، جس کے بارے میں روایات ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر وہ چاہیں تو آتش نمرود کو پر مار کر اسی پر الٹا دے، لیکن اس پیکرے تسلیم و رضا نے امتحان عشق سے راہ فرار اختیار نہ کی اور انجام سے بے پرواہ ہو کر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی کی داستان کا نمایاں عنوان تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا. عشق کے اس امتحان میں کامیابی کا تذکرہ رب کائنات نے سورہ الانبیاء کے میں ان الفاظ میں بیان فرمایا: یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا. دوسرا امتحان شیخ الاسلام اس کتاب میں جو بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان عشق لیا گیا، اس وقت ان کا بیٹا ابھی شیر خوار تھا. حکم ہوا کہ اپنی محبوب زوجہ حضرت ہاجرہ اور بیٹے کو بے آباد ویرانے میں لے جا کر چھوڑ آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کا یہ مرحلہ بھی خندہ پیشانی اور کامیابی سے سر کر لیا اور مکہ کے قریب بنجر وادی میں انہیں چھوڑ کر آئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر بھی عمل میں نہیں آئی تھی. تو اس وقت چشم افلاک اس بات کا نظارہ کر رہی تھی کہ یہ مقام جہاں حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، خدا کے گھر کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے. پھر مشیت خداوندی کی تکمیل خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی صورت میں صفائے ہستی پر انمٹ نقوش کا درجہ اختیار کر گئی. پھر تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس وقت آیا جب ان کے بڑھاپے کی اکلوتی اولاد اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جو لاڈ اور محبت کی آغوش میں پلے اور بڑے، اللہ کے حکم پر آپ نے ان کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا. اور حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس میں مکالمہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سورہ الصافات میں بیان کیا باپ اور بیٹے کا. اس کا ترجمہ سنیے، کتنا ایمان افروز یہ ترجمہ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ مکالمہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے عرض کیا: میرے والد بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ وہ عشق کا اعلیٰ درجہ ہے اور امتحان عشق کی وہ کامیابی ہے جو تاریخ میں وفاداروں کے ماتھے کا جھومر بنی. عشق کے امتحان میں باپ اور بیٹے نے جو دونوں ایک ہی ذات کے عاشق اور محب تھے، بلا تعمل اپنے آپ کو پیش کر دیا. باپ چھری ہاتھ میں لیے بیٹے کے حلق کی طرف بڑھا اور بیٹا خود سپردگی کے عالم میں اللہ کی رضا پر قربان ہونے کے لیے دل و جان سے آمادہ و تیار تھا. شیطان نے لاکھ بہکاوے اور ورگلانے کے جتن کیے، لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرا بر بھی لغزش نہ آئی.
باپ نے بیٹے کی گردن پر تسلیم و رضا کی چھری چلا دی اور چشم فلک نے زیر آسمان وہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے راہ خدا میں قربان ہونے کا جذبہ قربانی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ وہ کڑے ترین امتحانات تھے جس میں حضرت ابراہیم، جن کو خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا، وہ کامیابی سے ان امتحانات میں سے گزرے اور آج تک وہ قرآن پاک کی زینت ہیں، جن کی تلاوت سے اہل ایمان اپنے دلوں کو حلاوت بخشتے ہیں۔ کتاب میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو شیخ الاسلام نے باب قائم کیا حج کے تاریخی پس منظر کا۔ شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مقدس عمارت جو روئے زمین پر عبادت خداوندی کے لیے تعمیر کی گئی اور جو گم گردہ راہ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز اولی قرار پائی، قرآن حکیم کی نص قطعی کے مطابق وہ کعبۃ اللہ ہے، جس کی بنیادیں منشاء ایزدی کی تعمیل میں ایک اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد و معاونت سے جزیرہ نمائے عرب کے قدیم تاریخی شہر مکہ میں اٹھائیں۔ سورہ آل عمران میں اس کو یوں بیان کیا گیا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ کہ بنی نوع انسانی کے لیے جو سب سے پہلا گھر عبادت خانہ بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سرزمین مکہ جو ہے وہ مقدس قطع سرزمین ہے جسے خدا کے پہلے گھر کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسے یہ عزت و تکریم اور شرف اس لیے حاصل ہوا کہ اسے فخر دو عالم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد و جائے پیدائش ہونے کا اعزاز ملنا تھا۔ اس سرزمین بطحا پر فاران کی چوٹیوں سے اس دائمی نور کا ظہور ہونا تھا جس کی تابانیوں سے ایک دن شرق و غرب کے سب اندھیرے دور ہونے والے تھے، تاکہ خدا نا آشنا دنیا کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا سکے اور آفتاب رشد و ہدایت کی کرنوں سے ظلمتوں میں ڈوبی کائنات بقعہ نور بن جائے۔ یہی سبب ہے کہ تعمیر کعبہ کے بعد خانوادہ اسماعیل علیہ السلام، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہونے کا شرف حاصل ہونا تھا، اس سرزمین میں آباد ہو گیا۔ زیر نظر کتاب کے اگلے باب میں شیخ الاسلام شہر مکہ کی عظمت کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ حج کے لیے اور اپنے گھر کا انتخاب شہر مکہ ہی میں کیوں کیا گیا۔ یہاں بیان فرماتے ہوئے شیخ الاسلام لکھتے ہیں، بادی النظر میں روئے زمین پر آباد پتھر اور مٹی سے بنے ہوئے دوسرے شہروں کی طرح مکہ کی حیثیت بھی ایک شہر کی سی تھی۔ اسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اور مولد ہونے کی وجہ سے دنیا کے دوسرے شہروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی بے مثال نسبت کی بنا پر رب ذوالجلال نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ شیخ الاسلام یہاں ارشاد ربانی کا مفہوم کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس شہر بے مثال کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں میرا گھر بیت اللہ موجود ہے، بلکہ یہ اس لیے لائق قسم ہو گیا کہ اس کے گلی کوچوں اور خاک کے ذروں کو تیرے مقدس قدموں نے چھوا ہے، جس کی وجہ سے یہ رشک
महरो अंजम बन गया है। अयाम हज से सही फ़ायदा उठाने और तालीमात हज को समझने के लिए कुछ इस्तिलाहात हज हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। शेखुल इस्लाम ने अपनी इस किताब के आखिरी अब्वाब में इन इस्तिलाहात को बहुत आसान फहम तरीके से बयान फरमाया ताकि इसको सही तरीके से समझा जाए और जो आज़मीने हज है वो इससे सही फ़ायदा उठा सके। पहली टर्म जो यहाँ बयान की गई वो है हज। आपने फरमाया मुकर्रा दिनों में मखसूस इबादात के साथ अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत को हज कहते हैं। अगली टर्म है उम्रा। मुकर्रा दिनों के अलावा मखसूस इबादात के साथ अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने को उम्रा कहते हैं। मीक़ात वो आखिरी हद जहाँ से हज या उम्रा करने का इरादा करने वाले का एहराम के बगैर आगे बढ़ना जायज़ नहीं, वो हद मीक़ात है। पाकिस्तानियों का मीक़ात यलमलम जो जद्दा से पहले आता है। इस तरह हर कंट्री का मीक़ात डिफरेंट होगा। हल हुदूद हरम के बाहर जो ज़मीन मीक़ात तक है इसे हल कहते हैं। हरम काबा मक्का मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द कई कोस तक ज़मीन को हरम का दर्जा दे दिया गया है। हर तरफ हदें बनी हुई हैं। इन हुदूद के अंदर वहाँ के वहशी जानवरों हत्ता के जंगली कबूतरों को इज़ा पहुंचाना, तर घास को उखेड़ना तक हराम करार दे दिया गया है। तमाम मक्का मुकरमा, मिना, मुज़दलिफ़ा ये सब हुदूद हरम है। अलबत्ता अरफात दाखिले हरम नहीं है। अहले हरम मक्का और हरम में बसने वाले लोगों को अहले हरम कहते हैं। अहले हरम के लिए हज का एहराम बांधने के लिए हरम की सारी ज़मीन ही मीक़ात है। आफाकी वो मुसलमान जो हज की नीयत से हुदूद मीक़ात से बाहर आए इन्हें आफाकी कहेंगे। यौमुत तरविया 8 ज़िलहिज्जा को हज की इबादात का आगाज हो जाता है और इसे यौमुत तरविया कहते हैं। यौम अरफा क्या है? 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अराफात में हज होता है। इसी निस्बत से इस दिन को यौम अरफा कहते हैं। यौम नहर 10 ज़िलहज जिस रोज कुर्बानी की जाती है इसे यौम नहर कहते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट अहम जो इस्तिलाह है जिसका समझना जरूरी है, अयाम तशरीक 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा तक की असर तक का जो टाइम है ये अयाम तशरीक में आएंगे। इन दिनों में हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है और तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगली टर्म इस्तिलाह जिसका जानना जरूरी है वो है अहराम। वो बगैर सिला लिबास जिसके बगैर आदमी मीकात से नहीं गुजर सकता, यानी एक चादर नई या धुली हुई ओढ़ने के लिए और ऐसा ही एक तहबंद कमर पर लपेटने के लिए। ये कपड़े सफेद और नए बेहतर हैं। ये गोया रब्बुल आलमीन रब्बे जल्ला जलालहू की बारगाह में हाजिरी की एक वर्दी है जो साफ सुथरी, सादा, तकल्लुफ और ज़िबाइश से खाली है। तलबिया से मुराद लब्बैक कहना। इसका विर्द जो कि तवाफ के दौरान भी किया जाता है और ये तलबिया अल्फाज तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक। शेखुल इस्लाम ने यहाँ बयान किया कि अहराम के लिए एक मर्तबा ज़बान से तलबिया कहना ज़रूरी है और नीयत शर्त है। इत्तबा, इसको इस्तबा भी कह सकते हैं क्योंकि दौद जिसको उर्दू में ज़्वाद भी पढ़ते हैं। तो तवाफ शुरू करने से पहले चादर को दाहिनी बगल के नीचे से निकाल कर दोनों किनारे बाएं मोंढे पर यानी कंधे पर इस तरह डाल देना कि दायां शाना खुला रहे। इस्तलाम क्या है? दोनों हथेलियां और इनके बीच में मुंह रखकर हजरे अस्वद को बोसा देना या हाथ या लकड़ी से छू कर चूम लेने का इशारा करके हाथों को बोसा देना इस्तलाम कहलाएगा। रमल
طواف کے پہلے 3 پھیروں میں جلدی سے چھوٹے قدم اٹھانا اور شانے ہلانا جیسا کہ قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں۔ اگلی ٹرم ہے طواف۔ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے ارد گرد بطریقے خاص چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ طواف قدوم، مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ طواف ہر اس آفاقی کے لیے مسنون ہے جو حج، افراد یا قران کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ جو حج افراد یا قران کی نیت سے۔ طواف زیارت کیا ہے؟ طواف زیارت حج کا رکن ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک ہو سکتا ہے، البتہ 10 ذی الحجہ کو کرنا احسن ہے۔ طواف وداع، بیت اللہ شریف سے واپسی کے وقت طواف کرنا طواف وداع کہلاتا ہے۔ یہ آفاقی پر واجب ہے۔ طواف عمرہ، یہ طواف عمرہ کرنے والوں پر فرض ہے۔ سعی، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف جانا اور آنا، یعنی ان دونوں کے درمیان دوڑنا صحیح کہلاتا ہے۔ وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا، خشیت الہی اور خالص نیت سے ذکر، لبیک، دعا، درود، استغفار اور کلمہ توحید میں مشغول رہنا، اور نماز ظہر و عصر ادا کرنا، اور نماز سے فراغت کے بعد بالخصوص غروب آفتاب تک دعا میں اپنا وقت گزارنا، یہ وقوف عرفہ ہوگا۔ رمی، مینا میں واقع 3 جمروں یعنی شیاطین پر کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ ہدی، وہ جانور جسے قربانی کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ حلق، سارا سر منڈوانا، یہ اس کو حلق کہتے ہیں، یہ افضل ہے۔ تقصیر، بال چھوٹے کرانا، یعنی اس کی بھی اجازت ہے۔ اب کچھ مقامات حج ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کعبہ یا بیت اللہ مقامات حج میں سے سب سے عظیم مقام ہے۔ اس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے، اور وہ مسجد جس میں اللہ کا یہ گھر واقع ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ رکن، خانہ کعبہ کا گوشہ جہاں اس کی 2 دیواریں ملتی ہیں جسے زاویہ کہتے ہیں۔ کعبہ معظمہ کے 4 رکن ہیں۔ رکن اسود، جنوب و مشرق کا گوشہ جہاں حجر اسود نصب ہے۔ رکن عراقی، شمال و مشرق کا گوشہ جہاں دروازہ کعبہ ہے، جو انہی 2 رکنوں کے بیچ کی شرقی دیوار میں زمین سے بہت بلند واقع ہے۔ رکن شامی، شمال و مغرب کے گوشہ میں سنگ اسود کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے ہوگا۔ رکن یمانی، مغرب اور جنوب کے گوشہ میں واقع ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ جامع ترمذی میں روایت ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے وہ ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ ملتزم، یہ کون سا مقام ہے؟ مشرقی دیوار کا وہ ٹکڑا جو رکن اسود سے دروازہ کعبہ تک ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز و دعا سے فارغ ہو کر حاجی یہاں آتے ہیں، اس سے لپٹتے ہیں اور اپنا سینہ و پیٹ اور رخسار اس پر رکھتے ہیں، ہاتھ اونچے کر کے دیوار پر پھیلاتے ہیں، اور اس مقام کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ میزاب رحمت، سونے کا پرنالہ جو رکن عراقی اور رکن شامی کی بیچ کی دیوار پر چھت پر نصب ہے۔ حتیم، بیت اللہ کی شمالی دیوار کی طرف زمین کا ایک حصہ جس کے ارد گرد ایک کوسی کمان کے انداز کی چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی ہے اور دونوں طرف آمد و رفت کا دروازہ ہے۔ اس حصہ زمین کو طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ مستجار، رکن یمانی اور شامی کے بیچ میں غربی دیوار کا وہ ٹکڑا جو ملتزم کے مقابل ہے۔ مستجاب، رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جنوبی دیوار، یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہے، اس لیے اس کا نام مستجاب یعنی قبولیت کا مقام۔ تو جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ یہاں پر ضرور
دعا کی کوشش کریں، نوافل کی کوشش کریں۔ مقام ابراہیم، دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا۔ ان کے قدم مبارک کا اس پر نشان پڑ گیا جو اب تک موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آیات بینات میں شمار فرمایا۔ کتاب کے آخر میں شیخ الاسلام نے سفر حج اور زیارت کے آداب بیان فرمائے، اور آپ یہ یہاں پہ درج فرمایا کہ ہر حاجی کو چاہیے کہ روانگی سے پہلے ضروریات سفر پر آنے، یعنی جو پہلے آ چکے ہیں حاجی، ان سے معلومات اکٹھی کرے اور درج ذیل آداب و ہدایات کا بطور خاص خیال رکھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نیت کو درست کرے کہ اس سفر سے مقصود اس کا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہے۔ اس کے سوا ناموری یا شہرت یا سیر و تفریح یا تجارت وغیرہ کا ہرگز دل میں خیال نہ لائے۔ نمبر 2، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی عبادات اس کے ذمہ واجب ہیں، سب کو ادا کرے اور توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اسی طرح اس پر جن لوگوں کا قرض ہو سب ادا کرے، جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کی امانتیں واپس کرے، جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہے وہ حقوق ادا کرے یا معاف کرے، جن لوگوں پر کوئی زیادتی کی ہو ان سے معافی طلب کرے، جن لوگوں کی اجازت کے بغیر سفر مکروہ ہے جیسے ماں باپ شوہر، ان کو راضی کر کے اجازت حاصل کرے۔ ان تمام چیزوں سے فارغ اور سبک دوش ہو کر سفر حج اور زیارت کے لیے روانہ ہو۔ پھر عورت کے لیے کچھ آپ نے بیان فرمایا کہ اس کا شوہر یا بالغ محرم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگلی آپ نے جو اس کے آداب میں بیان فرمائی، اگلی شک، حج کرنے والا رقم یا زاد راہ فقط اپنے حلال مال کے ساتھ لے کر چلے، ورنہ حج مقبول ہونے کی امید نہیں، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو کسی سے قرض لے کر حج کر دے، یعنی اگر اس کو شک ہے کہ میرے مال میں حرام شامل ہے کہیں سے، تو وہ پھر اپنے مال کی بجائے کہیں سے قرض لے کر اس قرض کے مال سے اپنی ضروریات حج ادا کرے۔ نمبر 5، چونکہ سفر کرنے والے مختلف حیثیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ضرورت کے مطابق سفر کا سامان اپنے ساتھ لے جائے تاکہ سفر میں تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب حاجیوں کے لیے سامان کی یکساں تعداد معین نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا، ہر ایک کے لیے مختلف ہوگی۔ بچے ہیں، بچے پر تو فرض نہیں ہے، یہ جو جن پر فرض ہے ان میں بوڑھی عمر کے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی عورت ہے، ہر ایک کی ضرورت مختلف ہے، تو اس لیے زیادہ سفر بھی ضروریات اور جنس اور عمر کے مطابق مختلف ہوگا یا ان کے حالات و واقعات کے مطابق مختلف ہوگا۔ اب عمرہ پہ ہم اکثر جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جانے والوں کے لیے بھی کچھ واجبات ہیں اور فرائض ہیں جو ان کو ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ عمرہ کے فرائض 2 ہیں۔ نمبر 1، حدود حرم کے باہر سے احرام باندھنا۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ عمرہ کے واجبات بھی 2 ہیں، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یعنی سعی کرنا، سعی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا قصر یعنی بال کم کروانا، خواتین کے لیے صرف قصر ضروری ہے۔ میقات ہم پڑھ چکے ہیں۔ احرام کا طریقہ تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ احرام باندھنے سے قبل جسم کی ظاہری اور باطنی صفائی کا خاص طور پہ خیال کیا جائے، لہذا احرام سے قبل ناخن تراشیں، جو ہے وہ اپنے زیر ناف اور جو بغل کے بال ہیں وہ صاف کیے جائیں، مونچھیں درست کی جائیں جو مرد حضرات کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اپنے غسل کریں، اپنی ظاہری پاکیزگی اور طہارت اور نفاست کا اہتمام کریں، خوشبو لگائیں، مردوں کے لیے ہے۔ پھر جو ہے مرد ہیں وہ سلا ہوا کپڑا اتاریں گے اور بغیر سلی ہوئی ایک چادر کا تہمت باندھیں گے، اور خواتین جو ہیں ان کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ سلا ہوا کپڑا زیب تن رکھیں گی۔ آگے جو اہم چیز ہے وہ احرام کی نیت ہے۔ جب احرام باندھا جاتا ہے تو شیخ الاسلام نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون
اور دوسری میں قل هو اللہ احد جو ہے وہ پڑھیں اور سلام پھیریں. احرام کی نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہیں اللہم نویت العمر واحرمت به فتقبلوا منی. الہی میں نے عمرہ کی نیت کر لی اور احرام باندھ لیا ہے اور آپ میری طرف سے اس کو قبول فرمائیں. مزید آپ نے بیان فرمایا نیت احرام کے بعد ایک بار تلبیہ کہنا فرض ہے اور 3 بار کہنا سنت یا مستحب ہے. تلبیہ اونچی آواز سے کہیں لیکن بہت چیخ کر نہیں کہا جائے گا. عمرہ کی نیت کی جائے گی، پھر اس تلبیہ کے الفاظ جو ہم دہرا چکے ہیں وہ کیے جائیں گے. اب مکہ معظمہ میں داخل ہونے کی دعا ہے. شیخ الاسلام نے یہاں پر تمام دروازوں پر اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد جو دعا پڑھنی چاہیے یہ سب لکھی ہوئی ہیں عربی میں، ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اردو میں، اور انگلش میں بھی یہ بک اویلیبل ہے. تو جو سفر حج اور سفر عمرہ کے متمنی ہیں وہ اس کتاب کو ضرور خریدیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، بلکہ اس کو حج کا یا عمرے کا زیادہ سفر بنائیں جہاں آپ نے باقی چیزیں اپنے ساتھ ہونی چاہیے. یہ کتاب آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرے گی، آپ کے روحانی سفر کو بھی، روحانی ترقی کی بھی یہ ضامن بنے گی، اور آپ کی حج کے جو طریقہ کار ہے کیا اپنانا ہے، یا عمرہ میں کیا طریقہ کار ہے، کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا طریقہ ہے، کون سے مناسک و شعائر ہیں جن کو ادا کرنا ہے، یہ سب آپ کو گائیڈ کرے گی. تو اس کتاب کو اپنے زیادہ سفر میں شامل کیجئے. حتیٰ کہ جب طواف کرنا ہے تو طواف کے 7 چکر کی جو چکر آپ نے لگانے ہیں اس میں 7 کی دعائیں مختلف اور انتہائی خوبصورت دعائیں ہیں جو شیخ الاسلام نے عربی اور اس کے ٹرانسلیشن اور ترجمے کے ساتھ یہاں پر بیان کر دی ہیں. تو یہ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایسی کتاب ایک مارکۃ الآراء تصنیف ہے شیخ الاسلام کی جو حج اور عمرہ سے متعلق تمام معلومات نہ صرف بہم پہنچاتی ہے بلکہ ہمارے نیت کو پختہ کرنے میں، ہمارے جو روحانی معاملات ہیں، روحانی کس درجے پر ہماری نیت ہونی چاہیے، دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، محبت اور عشق اور وارفتگی کا کیا عالم ہونا چاہیے، اس سب کے حوالے سے ہمیں یہ انگلی پکڑ کر لے کر ساتھ ساتھ چلتی چلے گی. تو اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں رکھیں. حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. جو حج اور عمرہ پہ جا رہے ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں، جو کسی وجہ سے نہیں جا رہے وہ ان ایام میں، حج کے ایام میں اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے اور ہمیں کما حقہ ان سے، ان مقامات کی جو فیوزات اور برکات ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حج اور عمرہ جو ہم نے ابھی ان کا طریقہ کار سیکھا ہے اور کیا کیفیات ہونی چاہیے یہ ہمیں بھی ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.